أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء السكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب हर किस्म की तारीफ बुजुर्गी और बड़ाई उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है जिसने इस सारी कायनात को पैदा किया। दरूद और सलाम हो रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्होंने अपनी उम्मत को रिश्तों को कायम रखने की तालीम दी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, ताबिईन, तबे ताबिईन, तमाम मोमिन मर्द और औरतों पर अल्लाह की रहमत और उसकी सलामती हो, आमीन। मुहतरम बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज बच्चों और काबिल एहतिराम मेरी माँ और बहनों, हम में से कौन खुशगवार जिंदगी गुजारना नहीं चाहता? हर इंसान की ये तमन्ना, हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो खुशगवार जिंदगी बसर करे। खुशगवार जिंदगी बसर करने के लिए ताल्लुकात में बेहतरी जरूरी है, अपनों को अपनाने की जरूरत है, रिश्तों को कायम रखने और रिश्तों को निभाने की जरूरत है। जब तक ताल्लुकात बेहतर ना हो, अपनों को न अपनाया जाए, रिश्तों को कायम न रखा जाए, उस वक्त तक खुशगवार जिंदगी कायम नहीं हो सकती। अपनों को अपनाना ये पुरसुकून जिंदगी का जरिया है। अपनों को अपनाना ये तरक्की का पेश खीमा है। अपनों को अपनाना
یہ ایمان کی علامت ہے، اور اپنوں کو اپنانا یہ دخول جنت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ دخول جنت کا ایک اہم ذریعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ رشتوں کو جوڑا کرو، رشتوں میں درستگی اور بحال کو برقرار رکھو۔ اپنوں کو اپنانا ایمان کی علامت ہے۔ کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اسے چاہیے کہ رشتوں کو جوڑے، رشتوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے، اپنوں کو اپنائے، کیونکہ یہ ایمان کی دلیل اور ایمان کی علامت ہے۔ اپنوں کو اپنانا اس میں نبی کی اقتدا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک جانتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوتی ہے تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اس سے ہم میں سے ہر ایک بخوبی واقف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور ماں خدیجہ کی خدمت میں جب حاضر ہوتے ہیں اور اپنی گھبراہٹ کا ذکر کرتے ہیں تو ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن محاسن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن خوبیوں کا تذکرہ کیا، ان میں سے ایک عظیم خوبی یہ تھی، انک لتصل الرحم، اے اللہ کے نبی آپ کو گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، رب العالمین آپ جیسے با کمال انسان کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کے اندر تو بہت ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک خوبی تو یہ ہے آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ رشتوں کو قائم رکھتے ہیں، آپ اپنوں کو اپناتے ہیں، رب العالمین آپ کو کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ اپنوں کو اپنانا رزق میں اضافہ اور عمر میں درازی کا یہ باعث ہے، زندگی میں درازی اور رزق میں اضافے کا باعث ہے۔ کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمہ، جو شخص چاہتا ہے کہ رزق میں اضافہ ہو، زندگی میں اضافہ ہو، اسے چاہیے کہ اپنوں کو اپنائے اور رشتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے اور بہتر معاملہ کرے، جس کے ذریعے سے اس کے رزق میں اضافہ ہوگا اور اس کی زندگی میں بھی اضافے کا باعث ہو سکتا ہے۔ اور اپنوں کو اپنانا جس میں اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے جو اپنوں کو جانتے ہیں اور تعلقات کو بحال رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رشتہ داری یہ اللہ تبارک و تعالی سے کہتی ہے، الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ رشتہ داری کہتی ہے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں، اے پروردگار جو مجھے جوڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے جوڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے ساتھ نظر کرم والا معاملہ فرمائیں گے۔ جو رشتوں کی قدر کرتا ہے، اپنوں کو اپناتا ہے، جو رشتوں کو جوڑنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ ومن قطعنی قطعہ اللہ، جو رشتوں میں فاصلے کو بڑھانا چاہے، جو رشتوں میں نفرت کے سلسلے کو دراز کرنا چاہے، جو اپنوں کو بیگانہ والا ماحول بنانا چاہے، کہا اللہ کی مدد اس بندے کے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی۔ اسی لیے دوستو اپنوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور جو رشتوں کے درمیان درار پیدا کرے، جو رشتوں میں نفرتوں کی آگ کو بھڑکائے، اہل علم نے کہا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور ایسے بندے سے رب العالمین راضی نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس بندے کو نصیب نہیں ہوتی ہے جو بندہ رشتوں میں درار پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو رشتوں میں فاصلے کو بڑھائے اور جو رشتوں کے جو بنائے رشتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ لا يدخل الجنت خاطع اے قاطع رحم، وہ بندہ
جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو رشتوں کے درمیان دراڑ پیدا کرے، جو اپنوں سے کٹ کر زندگی بسر کرے، ایسا بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جمعہ کے ہر خطبے میں آپ سورہ نساء کی پہلی آیت کریمہ سنتے ہیں، اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اے اللہ کے بندو اس رب کا تقوی اپنے اندر پیدا کرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتوں کو توڑنے کے سلسلے میں بھی اللہ کا ڈر اختیار کرنا چاہیے۔ رشتوں کو توڑنے سے بچو، بلکہ رشتوں کو جوڑنا یہ کمال ایمان کی علامت ہے، رشتوں کو جوڑنا یہ مومنین کی پہچان ہے، اور رشتوں کو جوڑنا یہ نیک لوگوں کی صفات بتائی گئی ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں رشتوں کو جوڑنے کا مطلب، اپنوں کو اپنانے کا مطلب، تعلقات میں بہتری لانے کا مطلب یہ ہے اگر کوئی ہم سے قریب ہو تو ہم ان سے قریب ہوں گے، اگر کوئی محبت کے ساتھ ہم سے پیش آئے تو اس سے ہم محبت کے ساتھ پیش آئیں گے، اگر کوئی نفرت سے ہمارا مقابلہ کرے تو ہم بھی نفرت سے اس کا مقابلہ کریں گے، اگر کوئی قطع رحمی سے ہمارا مقابلہ کرے تو ہم بھی اس کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر لیں گے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی یہی سوچ ہے دوستو، جبکہ شریعت کہتی ہے حقیقی معنی میں رشتوں کو جوڑنے والا وہ نہیں جو بدلے میں جوڑتا ہے رشتے کو۔ رشتہ دار آپ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، آپ خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، مسکرا کے ملتے ہوئے رشتے کو قائم رکھتے ہیں، حقیقی معنی میں یہ رشتے کو جوڑنے والا نہیں، بلکہ رشتے کو جوڑنے والا وہ ہے آپ کے اپنے اگر آپ سے دور ہو جائیں انہیں قریب کرنے کے لیے آپ کوشش کریں، کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها، حقیقی معنی میں رشتوں کو جوڑنے والا، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں جو ہے رشتوں کو جوڑتا ہے، بلکہ حقیقی معنی میں، صحیح معنی میں رشتوں کو جوڑنے والا وہ ہے اگر رشتوں کے تعلقات کو ختم کر دیے جائیں وہاں وہ کوشش کرتا ہے کہ بگڑے ہوئے رشتے کو بنائے، نفرت والے ماحول کو محبت والے ماحول میں قائم رکھے، جہاں قطع تعلق والی بات ہے وہاں صلہ رحمی والی بات وہ کرتا ہے۔ تو کہا شریعت کی نظر میں یہی حقیقی معنی میں رشتوں کو جوڑنے والا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث، عبد الرحمن بن صخر الدوسی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص خدمت رسول میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ان لی قرابة اصلهم ويقطعونني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي، اے اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں انہیں جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ ہمیشہ مجھ سے اپنا تعلق توڑتے ہوئے دور بھاگ جاتے ہیں، میں انہیں قریب کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ مجھ سے دور بھاگتے ہیں، میں ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرتا ہوں، ان کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرتا ہوں، لیکن ہمیشہ بدلے میں میرے ساتھ برا معاملہ کرتے ہیں، میں بردباری سے ان کے سامنے پیش آتا ہوں لیکن ہمیشہ نادانی اور جہالت سے وہ میرے ساتھ جو ہے پیش آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص سے جو رشتے کو جوڑنے کے سلسلے میں اپنا ایک درد خدمت رسول میں جس نے پیش کیا، اگر معاملہ ویسا ہی ہے جیسے تم بیان کر رہے ہو، اگر معاملہ ویسا ہی ہے جیسے تم بیان کر رہے ہو، فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلْ، گویا کہ تم ان رشتہ داروں کے منہ میں راکھ ڈال رہے ہو۔ اگر تمہارا معاملہ ایسا ہی رہے گا، اللہ اکبر، رب العالمین کی جانب سے ایک فرشتے تمہاری خدمت میں مقرر ہوں گے جو تمہاری مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے ان کے خلاف۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تصور ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے دوستو۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، یا عقبہ صل من قطعک واعط من حرمک واعف عن من ظلمک، اے عقبہ جو تم سے دور بھاگے انہیں تم قریب کرنے کی کوشش کرو، جو قطع تعلق قائم کرنا چاہے تو تم وہاں صلہ رحمی والا معاملہ کرو،
جو تمہیں محروم کر دے, جو تمہیں نہ نوازے, اللہ نے مستقبل میں تمہیں دینے کے قابل بنایا ہو, اس شخص کو بھی دو جس نے ماضی میں تمہیں دینے سے محروم کیا تھا. اور جو تم پر ظلم کرے, عفو درگزر سے تم اس کا مقابلہ کرنا. اللہ اکبر, کتنی پیاری تعلیم تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی. قطع تعلق کا مقابلہ صلہ رحمی سے کرنے کی ضرورت ہے دوستو. اور یاد رکھیں, سوشل میڈیا کے کثرت استعمال نے آج اپنوں کی اپنائیت کو ختم کر کے رکھ دیا ہے, تعلقات میں فاصلے کو بڑھا کے رکھ دیا ہے. خاص کر میں نوجوان نسل سے, نوجوان قوم سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے تعلقات پر نظر ثانی کریں, اپنے تعلقات پر جو ہے محاسبہ کریں, اپنے تعلقات کے سلسلے میں اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں, کیونکہ نوجوان طبقہ سوشل میڈیا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتا ہے, جس کے نتیجے میں آج جو نئی نسل جس کی ذہنیت یہ بڑھتی جا رہی ہے کہ اپنوں سے کہیں زیادہ ان کے زیادہ تر وقت سوشل میڈیا کے استعمال میں گزرتے ہیں. اپنوں کی اپنائیت کا انہیں کوئی احساس نہیں, رشتہ داروں کے جذبات اور احساسات کا کوئی انہیں احساس نہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے نوجوان مسلم قوم کہ آپ کے گھر میں والدین آپ کی خدمت کے محتاج ہیں, اور آپ کو اس بات کی فکر نہیں کہ آپ کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ تھوڑا وقت بتائیں. آپ کی مصروفیتیں ایک طرف, آپ کے نشاطات ایک طرف, اور آپ کے بہت سارے کام ایک طرف, لیکن آپ کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے جنہوں نے بچپن میں آپ کے ساتھ احسان والا معاملہ کیا. احسان فراموشی ہے, یہ احسان شناسی نہیں کہ بڑے ہو کر آپ اس قابل بنے کہ دوسروں کو نوازنے والے. آپ کی زندگی مصروف گزر رہی ہے, ہم اسے تسلیم کرتے ہیں, لیکن اپنوں سے آپ اپنوں کی اپنائیت کو تسلیم کیجئے. اپنوں سے الگ ہو کر آپ اگر زندگی بسر کریں گے, اس زندگی میں رب العالمین برکت نہیں دیں گے. یاد رکھیں, آپ گھر میں والدین ترستے ہیں, گھر میں والدین ترستے ہیں, اور ایک نوجوان طبقہ ایسا ہے سوشل میڈیا کے کثرت سے استعمال کرنے کا یہ نقصان ہمارے سامنے آیا کہ غلط تعلقات کا ایک سلسلہ دراز سے دراز ہوتا جا رہا ہے. دوستو, صحیح تعلقات کو قائم کرنے کی جو ضرورت اشد ضرورت ہے, آج نوجوان کا ایک طبقہ اس پر توجہ نہیں دے رہا ہے کہ نوجوان لڑکا نوجوان لڑکی سے گھنٹے بھر جو ہے گفتگو کرتا ہے, اور اس سے چیٹنگ کرتا ہے, اور اس سے ناجائز تعلقات کا ایک ساتھ طویل سلسلہ سے قائم رکھا ہے, اور اسے اس بات کا احساس نہیں اس کے گھر میں اس کے اپنے وہ اس کے منتظر ہیں, اس کے اپنوں کے لیے وہ تھوڑا سا وقت بتانے کے لیے تیار نہیں. یاد رکھیں, اپنوں کو اپنانے کے لیے وقت کھپانے کی ضرورت ہے, اپنوں کو اپنانے کے لیے اپنوں کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے, اور اپنوں کو اپنانے کے لیے ان کے ساتھ ان کے جذبات ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے جذبات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوستو, بیٹھے تھوڑی دیر, اپنوں کے لیے وقت دیجئے, ہمارے بہت سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. یقیناً ہم جانتے ہیں دوستو کہ طبیعتوں کا اختلاف ہوتا ہے, مزاج کا اختلاف ہوتا ہے, اور اسی اختلاف کو لے کر کہ کبھی رشتوں میں بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں. یاد رکھیں, اپنوں کو اپنانے کے لیے مسائل کا مقابلہ مسائل سے نہیں کرنا چاہیے. اپنوں کو اپنانے کے لیے مسائل کا مقابلہ جلد بازی سے نہیں کرنا چاہیے. اپنوں کو اپنانے کے لیے مسائل کا مقابلہ نفرت سے نہیں کرنا چاہیے. اپنوں کو اپنانے کے لیے مسائل کا مقابلہ غصے سے نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اپنوں کو اپنانے کے لیے مزاج میں اختلاف ہے, سوچ میں اختلاف ہے, طبیعت میں اختلاف ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان مسائل کو بروان چڑھائے بغیر, انہیں ہوا دیے بغیر, بلکہ انہیں مٹانے کی کوشش کرنی چاہیے. مسائل کا مقابلہ محبت سے کیجیے, ہمارے مسائل ختم ہو جائیں گے. اپنوں میں مسائل کا مقابلہ اپنوں سے, مسائل کا مقابلہ اپنوں کے درمیان میں جو پیدا ہوتے ہیں ان کا مقابلہ صبر و تحمل سے کیجئے, ہمارے مسائل ختم ہو جائیں گے. دوستو, اور اسی طرح اپنوں کو اپنانے کے لیے عفو درگزر سے بھی ہمیں کام لینے کی ضرورت ہے. جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, عموماً ہم بات کرتے ہیں کہ ماں باپ کا بچوں کے ساتھ اور بچوں کا ماں باپ کے ساتھ کیا تعلق ہے.
شوہر کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ بڑا گہرا تعلق اور ربط ہوتا ہے دوستو، اور اس عظیم رشتے کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا احترام کرے، اور بچوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کو اپنے اوپر لازم قرار دے۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کا احترام کرے، بیوی کو عزت کی نگاہ سے دیکھے، اور بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی اطاعت و فرما برداری کو اپنے لیے قیمتی زیور سمجھے۔ جب تک یہ ماحول ہمارے مابین قائم نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے ہیں دوستو۔ غصے کو پینے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے سے آپ کو کوئی دکھ ہوا ہوگا، کوئی تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن یاد رکھنا اس تکلیف کا مقابلہ اگر صبر سے کریں گے، اللہ اس صبر پر بھی آپ کو اجر دیں گے۔ غصے کو پینے کی ضرورت ہے دوستو، غصے کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور غصے کے وقت اگر آپ اپنے آپ کو قابو میں رکھے، گویا کہ آپ ایک کامیاب انسان ہیں۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا دوستو ہمارے مابین کہ ہم رشتوں کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے بہانے ہم تلاش کرتے ہیں۔ گھر میں کوئی شادی بیاہ کا کوئی پروگرام ہے، گھر میں کوئی اور پروگرام ہے جس میں آپ نے کسی اپنے قریب کو مدعو نہیں کیا، انوائٹ نہیں کیا، اور وہ رشتہ دار آپ سے تعلق کو ختم کرنے کے لیے وہ ایک بہانہ تلاش کر لیتا ہے، اور اس کے بعد آپ کے اور اس کے مابین نفرتوں کا ایک سلسلہ دراز سے دراز ہوتا جاتا ہے۔ جب ہم رشتوں کو ختم کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اپنوں کی اپنائیت کو باقی رکھنے کے لیے، رشتوں کو بحال رکھنے کے لیے، رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے آپ بہانے تلاش کیجئے، آپ کو ہزار بہانے ملیں گے۔ ہم چونکہ ہماری ذہنیت یہ بن چکی ہے، ہماری منفی سوچ یہ ہے، ہم ہمیشہ انتظار کرتے رہتے ہیں سامنے والے سے کیا غلطی ہو، اور اس غلطی کو لے کر آپ جو محبت کا سلسلہ جو آگے بڑھ رہا تھا اسے آپ نفرت میں بدل دیتے ہیں۔ ایک بہانہ جب رشتے کو توڑنے کے لیے کافی ہے، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ایسا ہم کیوں نہیں سوچتے کہ رشتے کو قائم رکھنے کے لیے سامنے والے رشتے دار کے اندر آپ خوبیوں پر نظر ڈالیے، آپ کو بہت ساری خوبیاں نظر آئیں گی، اور وہ خوبیاں رشتے کو قائم رکھنے میں معاون ثابت ہوں گی دوستو۔ اور ان لوگوں کو اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے جو بنے بنائے رشتوں کو بگاڑتے ہیں، جو بنے بنائے رشتوں کو بگاڑتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ ہمت کیجئے دوستو، یہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے، اس دین پر ہمارا ایمان ہے، اور دین کی یہ تعلیم ہے، رب کا یہ پیغام ہے، صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ جب تک ہمارے تعلقات جو ہے برابر نہیں ہوں گے، آپسی تعلقات میں جب تک بہتری نہیں آئے گی، یاد رکھیں ہمارے دلوں میں محبت قائم نہیں ہو سکتی، اور جب تک ہمارے دلوں میں محبت قائم نہیں ہو سکتی، اس وقت تک ہماری صفوں میں اتحاد قائم نہیں ہو سکتا، اور جب تک ہماری صفوں میں اتحاد قائم نہیں ہوگا، اس وقت تک یاد رکھیں کہ باطل طاقتیں اور دشمنان مسلم قوم کو مٹانے کی ہر ممکن سازشیں کریں گے۔ ان سازشوں کا اگر ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ہماری صفوں میں اتحاد لانے کی ضرورت ہے، اور اتحاد قائم رکھنے کے لیے دلوں میں محبت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور محبت کو باقی رکھنے کے لیے، محبت کو پروان چڑھانے کے لیے اپنوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، تعلقات میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ جو رشتے اللہ تعالیٰ نے قائم کیے ہیں، ان رشتوں کی ہم قدر کرنے والے بن جائیں، ان رشتوں کو جوڑنے والے ہم بن جائیں، ان رشتہ داروں کے ساتھ عفو درگزر سے محبت سے پیش آنے والے ہم بن جائیں۔ جیسے ہم اپنی زندگی کی مصروفیات کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے اپنوں کے ساتھ بیٹھیں، اپنوں کے جذبات کو سمجھیں، اور رشتہ داروں جو بگڑے ہوئے رشتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ملانے کی توفیق دے، جوڑنے کی توفیق دے۔ جو رشتوں کو توڑنا چاہتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے، اور صحیح راہ اللہ تعالیٰ انہیں نصیب کرے۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں باقی رکھے، محبت والی، ایمان والی، خشیت والی، صحت والی زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو اللہ تعالیٰ ایمان پر ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کا خاتمہ بھلائی پر نصیب فرمائے، آمین۔ فجزاکم اللہ خیرا، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم احفظنا من هذا الوباء والغلاء اللهم احفظنا من هذا الوباء والغلاء اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون